یہ تو بیٹا کہتا ہے کہ نہیں کوئی پردے والی نہیں چلے گی۔ میرے نوجوانوں، جو ان قریب شادی کرنے والے ہو یا شادی کر کے اس غلطی میں مبتلا ہو، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اپنی ازواج کو پردہ کروائیں۔ اور میری بہنیں اگر مجھے سن رہی ہیں ناراض مت ہوں، اپنے نبی کا کہنا مانیں۔ اگر آپ بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہیں، آپ میک اپ کرتی ہیں، شادی بیاہ میں جاتی ہیں، اچھا بعض باہر برقع پہنیں گی، شادی میں پہنچیں گی میک اپ کر کے برقع گیا بھائی۔ اب وہاں مکس گیدرنگ ہے، ویٹر آ رہے ہیں، رشتہ دار آ رہے ہیں، وہاں مٹکتی ہوئی گھوم رہی ہیں۔ بھائی سوچئے ذرا، ایک غیر مرد آپ کی بیوی کے جسم کو دیکھے اور گندے خیالات ذہن میں لے کر آئے، آپ کی غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے؟ بولیے۔ تو وہ نوجوان جو ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ امی میں اپنی بیوی کو پردہ نہیں کرواؤں گا، تو کیا کرے گا؟ غیر مردوں کے سامنے لے کر جائے گا، دعوت نظارہ دے گا اور کہے گا دیکھو میری بیوی کے جسم کو، اور اپنے ذہن میں گندے خیالات لے کر آؤ، دیکھو اس کے جسم کے ابھاروں کو۔ شرم نہیں آتی؟ غیرت مند بنو، باحیا بنو۔ اور میری بہنوں، میری بچیوں، بعض ہماری بہنیں کہتی ہیں ایسے بھی ملی ہمیں نا بھئی آپ پردہ کریں۔ کیوں؟ ہم کیوں کریں؟ بھئی دیکھیں نا غیر مرد کی نگاہ پڑے تو غیر مرد اپنی نگاہ کیوں نہیں جھکا لیتا؟ واہ بھئی واہ، آپ سب لوگ جو ہے نا اپنے آنکھوں میں اندھا چشمہ لگاؤ تاکہ جب یہ حور پری گزرے تو آپ اس کو دیکھ نہ سکیں۔ وہ بھائی اللہ کے رسول کا حکم ہے، بے پردہ عورت کو شیطانہ سے تعبیر کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اپنے گھر والوں کو سمجھائیں۔ لیکن کتنی لڑکیاں ایسی ہیں، میں پڑوسی ملک میں گیا تو ایک لڑکے نے داڑھی رکھ لی، وہ آیا کہنے لگا مفتی صاحب میری تو بیوی ناراض ہونے لگ گئی ہے بہت زیادہ، وہ کہتی ہے داڑھی منڈواؤ ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ میں نے کہا دیکھو تم ایسا کرو اس کے ہاتھ میں چھری پکڑا دو۔ بول مار لے اپنے آپ کو۔ نہیں مارے گی، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ گیا، اس نے کہا کر لے خودکشی، میں نہیں داڑھی کٹواتا۔ وہ تیر نشانے پہ لگا، پھر وہ کچھ عرصے بعد غائب ہو گیا۔ صاحب لڑکوں نے بتایا اس نے داڑھی صاف کروا دی۔ میں نے کہا کیا وجہ بنی؟ کہنے لگا اصل میں اس کی بیوی نے یہ شرط رکھ دی کہ یا داڑھی رہے گی یا میں رہوں گی۔ تو اس کی ماں نے بچے کو سمجھایا کہ دیکھ بیٹا تو داڑھی کے لیے اپنا گھر خراب نہ کر، تو لڑکے نے داڑھی منڈوا دی۔ پھر وہ شرم کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ حال چل رہا ہے ہمارے یہاں پر۔ اگر ایک دوست حلال کاروبار کرے اور بظاہر اس کے کاروبار میں تنزلی آ جائے تو حرام کام کرنے والا اس کو آگے ٹونٹنگ کرتا ہے۔ اور بھائی ہم نے تو پہلے کہا تھا یار یہ آج کل دور حلال کا نہیں ہے، اونچ نیچ کرنی پڑتی ہے۔ تم یہ میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ کے بتانا، پھر میں تمہیں جانوں گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے۔ کچھ نہ کچھ اونچ نیچ کا کرنا پڑتا تھا، ماحول ایسا تھا، پھر اللہ تمہیں کیا جواب دے گا اس کا جواب تیار رکھو۔ منہ کے بل نہ جہنم میں پھینک دیا جائے تو کہنا۔ ابھی آیت میں نے سنا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ خطاب قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ بولیے ہے۔ اس کا مطلب ہے صحابہ سے بھی تھا، تابعین سے بھی تھا، 1500 سال کے لوگوں سے، آپ سے میرے بھی ہے اور آگے آنے والوں سے بھی ہے۔ دوسری بات، کیا اللہ جانتا نہیں ہے کہ آگے کیا کیا ہونے والا ہے؟ بولیے بولیے۔ تو اللہ کو نہیں پتا تھا معاشرہ کتنا خراب ہو جائے گا؟ اس کے باوجود یہ حکم دیا۔ تیسری بات، کیا اللہ تعالیٰ کوئی ظالمانہ حکم دیتا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ خطاب آپ کے میرے ساتھ بھی ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ ماحول کیسا ہے، اور اللہ کو یہ بھی علم ہے کہ میرے بندے کسی بھی دور میں ہوں مکمل دین پر چل سکتے ہیں، مکمل دین پر چل سکتے ہیں۔ یا آپ نے میں نے عذر بنایا جی میں کیا کروں جی، ماحول ایسا ہے، خاندان ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے۔ وہ بھائی نوجوانوں کو دیکھو، کتنے نوجوان بیٹھے ہیں داڑھی والے، امامے والے، ایک سے ایک خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، ماڈرن خاندان ہیں، کاروباری خاندانوں کے بچے ہیں، یہ کیسے دین پہ چل رہے ہیں؟ آپ کے لیے کون سا مشکل ہو گیا؟ حقیقتاً مشکل نہیں ہے، ہم نے خود اس کو مشکل سمجھا ہے۔ ہم چونکہ شیطان سے ہاتھ ملا بیٹھے ہیں، ہم نے نفس سے ہاتھ ملا لیا ہے۔ اللہ رسول سے زیادہ ہمیں دنیا عزیز ہے، مخلوق عزیز ہے۔ یہ چار رکاوٹیں، نفس، شیطان، دنیا، مخلوق، اس نے جکڑ لیا ہے اور ہمیں مقصد حیات سے ہٹا دیا ہے۔ یہ تمام چار چیزوں نے ہمارا ذہن بنا دیا ہے کہ اللہ کو بھی بعد میں راضی کر لیں گے، رسول کو